دیا، اللہ کے لیے رویا جاتا ہے، خدا کے لیے آنسو بہایا جاتا ہے. یہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا. اور جہاں تک عشق رسول کی بات ہے، محبت رسول کی بات ہے، تو عشق رسول تو ان کو وراثت میں ملا تھا. عشق رسول تو ان کو وراثت میں ملا تھا. وہ موروثی عاشق رسول تھے، وہ کنورٹڈ عاشق رسول نہیں تھے، وہ تو موروثی عاشق رسول تھے. ان کا تو خاندان ہی عشق والا گھرانہ تھا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ کیا امام حسین سے بڑا بھی عاشق رسول دیکھا ہے؟ جس حسین کو تم عاشق رسول کی حیثیت سے دیکھو، کسی نے عشق میں مال دیا، کسی نے عشق میں آل دیا، کسی نے عشق میں گھر دیا، کسی نے عشق میں علاقہ دیا، کسی نے مال دیا تو گھر نہیں، گھر دیا تو آل نہیں، آل دیا تو مال نہیں. حسین اس عاشق رسول کا نام ہے جس نے مال بھی دے دیا، آل بھی دے دیا، جان بھی دے دیا، حتیٰ کہ مدینے والے کہلاتے تھے، مدینے والے کہلانے کی نسبت بھی دے دی. اب کوئی حسین کو مدینے والا نہیں، حسین کربلا والا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سرکار امام حسین. اتنا بڑا عاشق یہ جد کریم ہے مفسر قرآن کے امام زین العابدین. اتنا بڑا عاشق رسول. اللہ اکبر. امام زین العابدین. اللہ اللہ. لوگ جب غموں میں ہوتے ہیں تو اپنے پیاروں پہ روتے ہیں. حضرت امام زین العابدین جو ہے اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر ان پہ نہیں رو رہے ہیں، نبی کے عشق میں کہتے ہیں ان الدیا ریح الصبا یوم الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. تو ان کو عشق رسول تو وراثت میں ملا تھا. اور وہ ایسا عاشق تھا، اکیلے عاشق نہیں، جس نے ہزاروں کے دلوں میں عشق رسول کے دیا جلا ہے. صرف صورت نہیں، پورے ہندوستان میں کہیں ڈائریکٹ اور کہیں انڈائریکٹ انہوں نے محبت رسول. ان کی گفتگو، ان کی تقریر عشق مصطفیٰ کا آئینہ دار ہوا کرتی تھی. وہ جس زمین پہ چلے جاتے تھے عشق مصطفیٰ کے پودے لگاتے تھے. میرے قائد نے ایک بار مجھ سے کہا تھا بیٹے سچے پیر کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا تھا سچے پیر کی پہچان یہ ہے جو خود سے قریب کرنے کی بجائے خدا سے قریب کر دیتا ہے. اگر اس قول کے آئینے میں حضور مفسر قرآن کی زندگی کو دیکھیں، مفسر قرآن نے خود سے قریب نہیں کیا. اگر وہ خود سے قریب کرتے تو باندہ میں ان کا بنگلہ ہوتا. خود سے قریب کرتے تو ان کے پاس گاڑیوں کی قطاریں ہوتی. اگر خود سے قریب کرتے اللہ اکبر ان کی شاہانہ زندگی ہوتی. مفسر قرآن نے اپنے گھر کو بنگلے کی شکل نہیں دی. اگر محل بنایا ہے تو دارالعلوم کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت کا محل بنایا ہے. اگر گھر بنایا ہے تو مسجدوں کی شکل میں اللہ کا گھر بنایا ہے. اللہ اکبر. اور دیا اپنی محبت کا نہیں، اپنے نبی کی محبت کا دیا جلایا ہے. اللہ اکبر. جو سورج کی سنگلاخ سرزمین ہے جہاں ہوائیں اڑ رہی تھی، ہوائیاں اڑ رہی تھی، وہاں محبتوں کے گل بوٹے لگانے والے قلندر کو حضور مفسر قرآن کہتے ہیں، جس نے کس شان سے اللہ اکبر محبت کے گل بوٹے لگائے. آج سورج کی سرزمین پر جتنے پودوں کو جو آبیاری کر رہے ہیں، رہتی دنیا تک جب تک چاند سورج نکلتے ڈوبتے رہیں گے، سورت اور علاقے کی سنیت مرہون ملت رہے گی حضور غازی ربانی میں. اللہ اکبر. وہاں کے مناظرے ہوں، وہاں کی تقاریر ہوں، وہاں کے خطابات ہوں، وہاں کے جوانوں کے چہروں پر اللہ اکبر داڑیاں ہو یا چہرے پر محبت رسول کی نشانی ہو یا جلوس میلاد النبی کی بہاریں ہوں یا اللہ اکبر. یاد رکھنا پودے لگانے والوں کا اجر کیسے ضائع ہو سکتا ہے. اللہ اللہ. لوگ آبیاری کرنے والوں کو تو یاد کرتے ہیں، لوگ پودے لگانے والوں کو کیسے بھول جاتے ہیں. اگر پودے نہ ہوتے تو آپ آبیاری کسی کی کرتے. اس لیے یاد رکھنا پودوں کو آبیاری کر کے بھولنے والوں، پودے نہ ہو تو آبیاری کس کی جائے. جس قلندر نے اللہ اکبر. آج تو حال یہ ہے چھوٹے سے چھوٹا مقرر بھی سیکنڈ کلاس میں چلنے کو تیار نہیں ہے. کیا کچھ عشق رسول تھا جو باندہ سے چلتا تھا سیکنڈ کلاس میں اور سورت تک پہنچتا تھا، کبھی چنئی تک پہنچتا تھا. اپنے وقار کی پرواہ نہ تھی، عشق مصطفیٰ کی پرواہ تھی، عشق رسول کی پرواہ تھی. وہ جانتے تھے ان کی زندگی کا ایک مشن تھا سرکار غازی ربانی کی.
پوری دنیا کو عاشق بنا دیا جائے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے عشق مصطفیٰ اللہ اکبر جس سینے میں روشن ہوگا یہ قوم کامیاب ہوگی۔ کل بھی قوموں کو کامیابی ملی تھی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر، آج بھی کامیابی ملے گی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر۔ ہاں وہ کسی کے زلف و رخ کا ذکر نہیں کرتے، وہ ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، زلف مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے، رخ مصطفیٰ کا ذکر کرتے